بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پھر ہم ایک بار آپ کے لیے سیریز پچھلی قوموں کے حالات لیے حاضر ہیں۔ اس سیریز میں ہم کسی ایک قوم کا تذکرہ سنتے ہیں، اس قوم کے حال و احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر سنیں گے جن کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر اس قوم نے آخر ایسا کیا جرم کیا، ایسا کیا گناہ کیا کہ ایک چھوٹے سے چوہے نے ایک خوبصورت قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم نے آخر ایسا کیا کیا تھا، اس قوم کا نام کیا تھا، بہت کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے سب سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم قوم سبا کے بارے میں سنیں گے۔ سبا ایک عرب کا قبیلہ تھا جو اپنے مورث سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ بستی یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس بستی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف و شفاف اور اس قدر پاکیزہ اور لطیف تھی، نہ تو اس بستی میں مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ بچھو، نہ سانپ ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ تھوڑا امیجن کریں کہ یہ بستی کتنی خوبصورت تھی۔ اور ہاں، ساتھ ہی میں اس بستی کا جو موسم تھا وہ بھی بالکل درمیانہ تھا، نہ تو زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، اور پھلوں کے باغات میں پھل اتنے کثرت سے آتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان باغات کے اندر سر پر ٹوکرا لیے گزر جائے تو بغیر ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں اور میووں سے بھر جایا کرتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی خوشحالی، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش اور نافرمان بنا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اس قوم سبا کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک 13 نبیوں کو بھیجا، تاکہ یہ انبیاء اس قوم کو اللہ پاک کی نعمت یاد دلائے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہیں۔ مگر ان سرکشوں نے اللہ پاک کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد۔ بڑا متکبر اور سرکش آدمی تھا۔ جب اس کے لڑکے کا انتقال ہوا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکا، استغفر اللہ، اور خدا کا انکار کر بیٹھا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگا۔ جو لوگ اس کی بات کا انکار کرتے، اس کی دعوت کا رد کرتے، یہ ان کو مار ڈالتا تھا۔ اللہ پاک کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے کہتا تھا کہ تم اللہ پاک سے کہہ دو کہ وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو چھین لے۔ جب اس قوم کی سرکشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ قوم سبا پر سیلاب کا عذاب کچھ اس طرح آیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں ڈیم بنائے گئے تھے، جیسا کہ آج کل ڈیم بنائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے گیٹ لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے۔ اس طرح ڈیم بنا کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے ڈیم بنا دیے تاکہ قوم سبا کے لیے پانی اسٹور ہو سکے اور ان کے لیے کام آ سکے۔ اللہ پاک نے چوہے کو حکم دیا تو اس چوہے نے
डैम की दीवार में सुराख यानी होल कर दिया और देखते ही देखते वो छोटा सुराख पानी के प्रेशर से एक बड़ा होल हो गया और यूं डैम की दीवार टूट गई और नागहा बड़ी तेज़ी के साथ ज़ोरदार सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से लोगों के बागात और उनके अमवालो मकानात सब डूब कर फना हो गए। इस तरह यह कौम सबा तबाह बर्बाद हो गई। इसकी बर्बादी ऐसी हुई कि वो कौम जिसकी मिसाल खुशहाली से दी जाती थी, आज उस कौम की मिसाल रहती दुनिया तक बर्बादी की मिसाल बन गई। फिर हुआ क्या, जो उम्दा और लजीज फलों के बागात थे वो कांटेदार जंगलात में तब्दील हो गए। अब ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। वो कौम जिसके दरख्त फलों से लदे रहते थे, अब वो कांटेदार जंगलों में तब्दील हो चुके थे। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाक़ये को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कौम सबा के इबरतनाक अंजाम से इबरत हासिल करें कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह पाक की नेमतों को झुटलाया, अल्लाह पाक की नेमतों पर शुक्र नहीं बजा लाए, तो वो कौम तबाह बर्बाद हो गई और उन पर सैलाब आ गया। तो हम भी इससे नसीहत हासिल करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना करें और जो अंजाम कौम सबा के साथ हुआ वो हमारे साथ हो जाए। मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, आज हम गौर करें कि आए दिन सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान, आंधी, इसकी ख़बरें हम सुनते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब अल्लाह की नाशुक्री की वजह से है? आज देखा जाता है इंसान को नेमतें मिलती है, उन नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता बल्कि नाशुक्री करता है। मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफ़ा करता है, और जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी नेमतों को छीन लेता है। लिहाजा अगर हमें जो भी नेमत मिले दुनिया के अंदर, उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र बजा लाए और नाशुक्री करने से बचें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बचा उस रास्ते से जो गलत हो मुझको ए मौला, चलो मैं सीधे रस्ते पर शऊरे दिल मिले मौला।